صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المبین و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس درس سے جو کہ امپورٹنس آف ایجوکیشن ان اسلام، آپ اس درس سے ضرور بضرور آپ اور آپ کے بچے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے. تیسرے درس کے ساتھ پیش ہوئی ہوں. جیسا کہ لاسٹ درس میں، لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کئی گفتگو ہے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی علم کے سلسلے میں، اور ایک کلمہ کثار کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی جو کہ مولا جناب کمیل سے کر رہے ہیں. اس گفتگو کو اور آگے بڑھاؤں گی کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے علم کی فضیلت بیان کرنا شروع کی ہے اور کہا کہ اے کمیل، یاد رکھو العلم خیر من المال، کہ علم مال سے بہتر ہے. اور پھر کہا کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تمہیں مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. پھر کہا مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے مگر علم خرچ کرنے پر بڑھتا ہے. اور پھر فرمایا کہ مال و دولت کے اثرات زندگی تک باقی رہتے ہیں، یعنی اگر انسان ختم ہو گیا تو اس کے اثرات بھی فنا ہو جاتے ہیں، لیکن علم کے اثرات ہمیشہ باقی رہتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ فقط ایسا نہیں ہے کہ دینی علم کے اثرات ہی باقی رہیں، مگر یہاں تک کہ کوئی سا بھی علم جو کہ دنیا کے لیے فائدہ مند اور آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، یعنی کہ خدا تک پہنچاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، ان کا نام آج بھی زندہ ہے. اور بہرحال جو دینی علم ہے وہ تو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور یقیناً آخرت کی تمام منزلوں کو آسان کر دیتا ہے. اور تو پتہ یہ چلا کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے علم کی فضیلت پر گفتگو کی ہے اور روایات کثرت کے ساتھ موجود ہیں علم کے سلسلے میں. علم کے سلسلے میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور گفتگو موجود ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ آئے اور آ کر سوال کیا، اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہیں کہ جن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور یہ علی اس کا دروازہ ہے. تو روایت میں ملتا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہیں اور بہت سارے لوگ آپ کے اطراف میں جمع ہیں. ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ یا علی، ایک سوال ہے. مولا نے فرمایا کہ پوچھو، کیا سوال ہے؟ آنے والے نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ علم بہتر ہے. کہا کہ کیوں؟ علم کیوں بہتر ہے؟ مولا نے کہا کہ اس لیے کہ علم انبیاء کی میراث ہے، جبکہ مال قارون، شداد اور فرعون کی میراث ہے. جیسے ہی اس کا سوال ختم ہوا،
مولا نے جواب دیا۔ فوراً ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور اس نے دوبارہ سے سوال کیا کہ یا علی، پھر سے وہی سوال کہ ایک سوال ہے۔ مولا نے کہا پوچھو، جو پوچھنا ہے وہ پوچھو۔ اس نے پھر سے وہی سوال کیا، علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ امام نے فرمایا کہ علم بہتر ہے۔ اس نے سوال کیا کیسے؟ فرمایا کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تمہیں خود کرنی پڑتی ہے۔ ایک تیسرا شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ یا علی، ایک سوال ہے۔ مولا نے کہا پوچھو۔ اس نے پھر سے کہا علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ علم بہتر ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ علم کیوں بہتر ہے؟ مولا نے کہا اس لیے کیونکہ عالم کے دوست بہت ہوتے ہیں اور دولت مند کے یعنی کہ پیسے والوں کے دشمن بہت ہوتے ہیں۔ چوتھا شخص عصا کے سہارے سے مسجد میں داخل ہوا اور کہا کہ اے علی، ایک سوال ہے۔ امام نے کہا جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اس نے کہا بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ امام نے فرمایا بے شک علم بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ امام نے فرمایا اس لیے کیونکہ اگر علم کو بانٹو گے تو اس میں اضافہ ہوگا اور اگر مال خرچ کرو گے تو اس میں کمی واقع ہوگی۔ پانچواں شخص جو کہ بیٹھا ہوا تھا اس نے بھی کھڑے ہو کر کہا یا علی، ایک سوال ہے۔ مولا نے کہا پوچھو۔ اس نے بھی سوال کیا، وہی سوال، کہا کہ علم بہتر ہے یا مال؟ مولا نے کہا کہ علم بہتر ہے۔ اس نے پھر سے کہا کیوں اور کیسے؟ مولا نے کہا کہ اس لیے کہ لوگ پیسے والے کو بخیل سمجھتے ہیں یعنی کہ کنجوس سمجھتے ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ شکایت رہتی ہے لوگوں کو، جبکہ عالم کو بزرگ کو باعظمت سمجھتے ہیں۔ چھٹا شخص اس محفل میں داخل ہوا، لوگوں نے اس کی جانب دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسلسل 5 سوال ایک ہی موضوع پر، تو لوگوں نے اس کی جانب دیکھا کہ یہ بھی وہی سوال لے کر آیا ہے۔ وہ آیا اور اس نے بھی آنے کے بعد وہی سوال کیا کہ یا علی، علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ مولا نے فرمایا اے شخص، علم بہتر ہے۔ کہا کیوں؟ امیر المومنین نے کہا کہ اس لیے کیونکہ مال کو چرایا جا سکتا ہے مگر علم کو چرایا نہیں جا سکتا۔ اب آپس میں چیمیں گوئیاں ہونے لگیں، لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے، باتیں کرنے لگے کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ جو آتا ہے ایک ہی سوال کرتا ہے۔ اتنے میں ظاہر سی بات ہے اتنے سارے لوگ ایک ہی سوال کر رہے تھے۔ ایک 7واں شخص ان میں سے کھڑا ہوا، کہا کہ یا علی، ایک سوال ہے۔ مولا نے کہا پوچھو۔ اس نے بھی وہی سوال کیا۔ مولا نے پھر کہا علم بہتر ہے۔ کہا کہ یا علی، علم کیوں بہتر ہے؟ مولا نے کہا کہ علم چاہے جتنا زمانہ گزر جائے مگر پرانا نہیں ہوتا، مگر مال زمانے کے ساتھ پرانا ہو جاتا ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ جو کرنسیز پرانے زمانے میں چلتی تھیں وہ آج نہیں چلتی، مگر علم ہر دور میں چلتا ہے اور نیا رہتا ہے۔ لہٰذا وہ اٹھ کر اپنے دوست کے پاس آیا اور کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے چلتے ہیں اور جو باہر ہمارا انتظار کر رہے ہیں ان کو روک لیتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک سازش تھی جو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی طرح سے آپ کے مقام سے نیچے لانے کے لیے تھی کہ آج اتنے سوال کرو ایک ہی موضوع پر کہ علی ایک جگہ آ کر جواب نہ دے سکیں، اور وہ علی جو کہ سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو شکست ہو جائے۔ مگر انہیں کیا پتہ پلان بنانے والوں کو اور سازشیں کرنے والوں کو کہ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے عزت بخشتا ہے اور جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے یقیناً اسے ذلیل کرتا ہے۔
جب اس نے یہ کہا تو دوسرے نے کہا کہ کیا پتہ 7 سوال ہوئے ہیں ان کا جواب دیا ہے، کیا پتہ 8ویں کا جواب نہ دے سکیں، بیٹھ جاؤ چپ چاپ، اور جو ہم نے پلان بنایا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 8واں شخص داخل ہوا، اس نے بھی آ کر یہی سوال کیا، یا علی یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے پھر سے وہی جواب دیا، کہا کہ علم افضل ہے، علم بہتر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ مال و دولت فقط مرنے تک ساتھ میں رہتی ہے، مگر علم مرنے کے بعد بھی انسان کو چھوڑتا نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ 9واں شخص، اس نے بھی وہی سوال کیا۔ امام مسکرائے اور مسکرا کر جواب دیا کہ پھر سے وہی جواب دیا، اور پھر کہا کہ جب اس نے کہا کہ کیوں علم افضل ہے تو مولا نے کہا کہ مال و دولت انسان کو سنگ دل کر دیتا ہے، جبکہ علم انسان کے دل کو نورانی کر دیتا ہے۔ 10واں شخص، اس نے بھی آ کر وہی سوال کیا۔ مولا نے بھی اس کے سوال کا جواب دیا۔ پھر اس نے کہا کہ علم کیوں بہتر ہے؟ مولا نے کہا کہ پیسے والے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں، لیکن صاحبان علم متواضع ہوتے ہیں۔ علم کا اثر یہ ہے، علم کی وجہ سے انسان جھکتا ہے۔ بالآخر وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ بھی آ کر مجھ سے یہی سوال کریں تو میں ہر سوال کے جواب میں علیحدہ جواب دوں گا، الگ جواب دوں گا۔ یعنی کہ علم کے سلسلے میں امیر المومنین علیہ السلام نے 10 جواب دیے، 10 کے 10 مختلف، اور بتایا کہ کس طرح سے علم مال سے کہیں زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے اور اسلام نے ایجوکیشن کو بہت زیادہ امپورٹنس دیا ہے، بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور خود امیر المومنین علیہ السلام علم کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ دیکھو علم کا مقام کیا ہے، علم کا مرتبہ کیا ہے۔ تو یقیناً یہ جو میں نے روایت آپ کے سامنے بیان کی، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ علم کی کیا اہمیت ہے اور اسلام نے اسے کتنا امپورٹنس دیا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین، علم دنیا دونوں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو کہ دعاؤں کی دعا وہ یہ کہ پروردگار عالم بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کا شمار ان کے آوان و انصار اور منتظرین میں فرمائے، حضرت کو ہمارے نام اعمال سے راضی اور خوشنود فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔